یہ اسلام ہے کہ جو جب بیٹی پیدا ہوتی ہے اس کے سر پر ہاتھ رکھنے کے لیے باپ کو اس کی شفقت کا محور بنا دیتا ہے، جب وہ بہن بن جاتی ہے بھائی کی عزت کا مرکز بنا دیتا ہے، جب وہ بیوی بن جاتی ہے خامد کی محبت و عزت و عفت کا مرکز بن جاتی ہے، اور جب وہ ماں بن جاتی ہے اسلام اسی عورت کے نیچے اپنے بندوں کے لیے جنت کو رکھ دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اسی عورت کے قدموں کو جنت قرار دے دیتا ہے۔ ہر طرف سے اگر بیٹی ہے تو اسلام میں اس کی قدر ہے، بہن ہے اسلام میں اس کی قدر ہے، بیوی ہے اسلام میں اس کی قدر ہے، ماں ہے تو اسلام میں اس سے بڑھ کر کسی اور کی قدر ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسلام کسی عورت کا حق سلب کرے یا کسی دنیا کے اندر مخلوق کا حق سلب کرے؟ اللہ کی ذات تو وہ ذات ہے، فرمایا وما ربک بظلام للعبید، آپ کا رب تو کسی چھوٹے سے چھوٹے انسان کیا چھوٹی سی چھوٹی مخلوق پر بھی ظلم نہیں کرتا۔ یا دے وے پوت دے وے اس دی رضا، کچھ بھی نہ دے وے اونوں کون پوچھدا، کچھ بھی نہ دے وے اونوں کون پوچھدا، جیاں پوت موتی یارو انمول نے، سارے اختیار میرے اللہ کول نے، اج بندیا تو رب والوں ناتا توڑیا، جن نے تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا، اج بندیا تو رب والوں ناتا توڑیا، جن نے تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا، اکھاں وچ موتی جے گول گول نے، سارے اختیار میرے اللہ کول نے۔ سننا بڑی محبت کے ساتھ، میری بہنا تو بھی سننا، میری اماں تو بھی سننا، اور میرے بھائی میرے برادر، ان مثالی عورتوں کی زندگیوں کو سنو پڑھو، اپنے گھروں میں شامل کرو نا۔ اللہ کی قسم آج ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا بگاڑ یہ ہو چکا ہے، مرد اور عورت کا اتفاق نہیں ہو رہا، گھر میں اختلافات کی سب سے بڑی وجہ مرد اپنے حقوق کو ہی جانتا ہے بس، عورت اپنے ہی حقوق کو جانتی ہے، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت بالها وحفظت فرجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة، او كما قال صلى الله عليه وسلم: رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ اللهم اجعلنا مباركا أينما كنا، اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون۔ اللهم أرنا الحق الحق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل الباطل وارزقنا اجتنابه۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، یکتائی، کبریائی، شہنشائی، وحدائی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے۔ درود و سلام آقا کائنات سید الانبیاء شافع روز جزا
محبوب خدا خاتم الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے رحمت بخشش مغفرت کی دعا صحابہ کرام اہل بیت تابعین اعظام تبع تابعین اعظام محدثین کرام اولیاء کرام بزرگان دین علماء کرام اور آج تک اس دنیا سے جانے والے ہر مسلمان مرد عورت بچے بوڑھے کے لیے خاص ہے۔ میرے بڑے ہی قابل قدر معززین معززات مکرمین مکرمات بزرگان دین نوجوانان اسلام اور پردے میں سماعت فرمانے والی معززات مکرمات مائیں بہنیں بیٹی ہیں، اللہ احکم الحاکمین کی ذات کا فضل ہے کہ جس مالک نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی، دعا ہے کہ اللہ تعالی میرا اور آپ سب کا یہاں پر آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حضرات، دین اسلام بلا شبہ وہ دین ہے کہ جس کے تمام تر قوانین، تمام تر اصول و ضوابط، تمام تر نظام تمام دنیا کے ادیان سے ممتاز ہیں اور اعلیٰ ہیں۔ اسلام کا کوئی بھی ایسا اصول نہیں ہے کہ جس پر کوئی بندہ انگلی اٹھا سکے اور اس پر اعتراض کر سکے کہ جی اسلام نے یہاں پر انسان کے ساتھ زیادتی کر دی ہے، یہاں پر انسان کے ساتھ ظلم کر دیا ہے، یہ قانون دنیا کی فطرت کے خلاف ہے۔ نہیں، بلکہ اسلام عین فطرت کے مطابق ہے، لیکن اس کے باوجود اہل مغرب کفار دشمنان اسلام اسلام کے اندر مسلمانوں کو حقیر تر اور اسلام کو لوگوں کے سامنے مشکوک کرنے کے لیے طرح طرح کے پراپوگنڈے، طرح طرح کی باتیں، طرح طرح کے اعتراض لگانے کی کوششیں کرتے ہیں۔ اور ان کے اعتراضات میں سے ایک بہت بڑا اعتراض کہ جی اسلام مرد اور عورت میں فرق ڈالتا ہے، مرد کو حقوق زیادہ دیتا ہے، عورت کے حقوق کو سلب کیا جاتا ہے، عورت کے ساتھ پابندیاں اور اس کے ساتھ ظلم و زیادتیاں کی جاتی ہیں۔ حالانکہ دین اسلام کا اگر مطالعہ کیا جائے تو رب کبریا کی قسم اللہ کی زمین پر اسلام ہی وہ مذہب ہے جس نے عورت کو عزت عطا کی ہے، وگرنہ دین اسلام سے قبل جتنے بھی ادیان باطلہ ہیں ان تمام کی اگر ہسٹری اور ان کے اصول و ضوابط کو پڑھا جائے، وہ سب سے زیادہ اگر کسی کو حقیر جانتے ہیں تو اس عورت مخلوق کو جانتے ہیں۔ یہی وجہ تھی نا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے قبل عزت دار بندہ اپنے گھر میں پیدا ہونے والی بیٹی کو زندہ دفن کر دیا کرتا۔ کیوں؟ اسے پتا تھا کہ میری بیٹی جب جوان ہوگی تو لوگ مجھے معیوب بنائیں گے، لوگ میرے اوپر عیب لگائیں گے، لوگ میری بیٹی کو ظلم و تشدد کا نشانہ بنائیں گے، لوگ معاشرے کا کھلواڑ بنائیں گے میری بیٹی کو۔ وہ عزت دار بندہ لوگوں کے شر سے بچنے کے لیے اپنی بیٹی کو ہی زندہ دفن کر دیا کرتا۔ لیکن اسلام وہ مذہب ہے کہ جس نے آنے کے بعد یہ لوگوں کو تعارف کروایا، جس نے لوگوں کو پہچان کروائی، جس کے امام پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے عورت کے بارے میں موقف رکھ دیا، فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ۔ لوگوں، پوری دنیا بڑے بڑے اس میں فائدہ مند اللہ تعالیٰ کی انعامات ہیں،
اس دنیا کے اندر بڑے بڑے ہیرے جواہرات اور بڑے بڑے دل نشین مناظر ہیں، اس دنیا کی بڑی بڑی اشیاء ہیں جن سے فائدہ لیا جا سکتا ہے، لیکن اس دنیا کی سب سے زیادہ نفع بخش اگر کوئی چیز ہے تو نیک عورت ہے۔ اللہ اکبر، تمام تر چیزوں سے اعلیٰ اسلام نے عورت کو مقام دے دیا۔ اللہ اکبر حضرات، وہ یہ اسلام ہے کہ جو جب بیٹی پیدا ہوتی ہے اس کے سر پر ہاتھ رکھنے کے لیے باپ کو اس کی شفقت کا محور بنا دیتا ہے، جب وہ بہن بن جاتی ہے بھائی کی عزت کا مرکز بنا دیتا ہے، جب وہ بیوی بن جاتی ہے خامد کی محبت و عزت و عفت کا مرکز بن جاتی ہے، اور جب وہ ماں بن جاتی ہے اسلام اسی عورت کے نیچے اپنے بندوں کے لیے جنت کو رکھ دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اسی عورت کے قدموں کو جنت قرار دے دیتا ہے۔ ہر طرف سے اگر بیٹی ہے تو اسلام میں اس کی قدر ہے، بہن ہے اسلام میں اس کی قدر ہے، بیوی ہے اسلام میں اس کی قدر ہے، ماں ہے تو اسلام میں اس سے بڑھ کر کسی اور کی قدر ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسلام کسی عورت کا حق سلب کرے یا کسی دنیا کے اندر مخلوق کا حق سلب کرے؟ اللہ کی ذات تو وہ ذات ہے، فرمایا وما ربک بظلام للعبید، آپ کا رب تو کسی چھوٹے سے چھوٹے انسان کیا چھوٹی سی چھوٹی مخلوق پر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، اس لیے حضرات اسلام نے عورت کو حقوق ہی نہیں بلکہ عورت کو لوگوں کے لیے آئیڈیل بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تعارف فرمایا نساء العالمین، لوگوں چار عورتیں لوگوں کو پوری دنیا کے لیے نمونہ ہیں، وہ کون سی؟ سیدہ مریم صدیقہ علیہ السلام، پوری دنیا کے لیے اس عورت کو مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، سیدہ آسیہ علیہ السلام، پوری دنیا کے سامنے ان کو مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، پوری دنیا میں میرے پیغمبر نے مثال کے طور پر پیش کر دیا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، پوری دنیا میں مثال کے طور پر پیش فرما دیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ، دیگر امہات المؤمنین، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان عورتوں کو مثال پیش کیا ہے۔ وہ یار اسلام اگر کسی عورت کے ساتھ حق تلفی کرنے والا ہوتا تو پسند کرتا بھئی یہ عورت جناب اس کی تعریف کر دی جائے، اس کی عبادت کا ذکر کر دیا جائے، اس کی ریاضت کا ذکر کر دیا جائے۔ نہ، اسلام اس بارہ میں ذرہ برابر بھی نفع اور نقصان میں کسی کا حق نہیں کھاتا، بلکہ اسلام ہر ایک کے حقوق کو ذکر فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر عورت کیا مثالی عورتوں کا ذکر کیا ہے، آئے ہم بھی ان مثالی عورتوں کے بارے میں سنیں پڑھیں، مائیں بہنیں بھی ان کی سیرتوں کو پڑھیں اور اپنی زندگیوں کو ایسا بنائیں کہ جو زندگیاں ان عورتوں نے دنیا میں بسر کی تو اللہ نے ان کی زندگیوں کو قرآن کے روشن ستاروں میں نقش کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کا قرآن کیا بیان فرما رہا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح معنی میں قرآن اور اپنے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کے سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین کا قرآن، اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر بڑے پیارے انداز کے ساتھ اس بات کا اعلان فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآیات لقوم یتفکرون۔
اللہ اللہ توجہ فرمائیے گا، غور کیجئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ، اور لوگوں اللہ کی نشانیوں میں سے، اللہ کے انعامات میں سے، اللہ اللہ میرے رب نے بطور نشانی کا ذکر کر کے فرمایا ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، میں رب العالمین نے تم مردوں میں سے عورتوں کو پیدا کیا ہے، بطور بیوی بنا دیا ہے۔ کس لیے بنایا؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس سے اپنی زندگی کو خوبصورت بنا لو، اپنی زندگی کو حسین و جمیل بنا لو، اپنی زندگی کو آرام دہ بنا لو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ نے آپ دونوں کے درمیان، مرد اور عورت کے درمیان، میاں اور بیوی کے درمیان، خاوند اور بیوی کے درمیان مودہ محبت کو ڈال دیا ہے، عقیدت کو ڈال دیا ہے، رحمت کو ڈال دیا ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاؤں، کائنات کے لوگوں، وہ اسلام کیسے عورت کا حق کھا سکتا ہے؟ جو بیٹی عورت بنے تو اللہ رحمت قرار دے دے، بہن بنے اللہ عزت قرار دے دے، بیوی بنے تو سکون کا ذریعہ بنا دے، ماں بنے تو جنت کا سرٹیفکیٹ بنوا دے۔ اللہ اللہ حضرات کیا مقام ہے میرے پاک پیغمبر رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام کے پاس نا ایک مرتبہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کر آئے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا لوگوں دنیا کے مال کو ذخیرہ نہ کرو، دنیا کی پراپرٹی کو، دنیا کی جائیداد کے پیچھے اپنا آپ تباہ نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ تو سیدنا عمر فرمانے لگے اللہ کے پیغمبر ایو مال نتخذہ، کون سا مال ہم جمع کریں، کون سی پراپرٹی ہم جمع کریں؟ اللہ اللہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دنیا کی پراپرٹی بنانے کا فرمایا، جو دنیا کے اندر مال اور دنیا کی عزت جس کے ذریعے بنانے کا فرمایا لیتخذ قلبا شاکرا، اے بندے اگر تو جمع کرنا چاہتا ہے، اگر بنانا چاہتا ہے، اپنا دل شکر کرنے والا بنا لے، اپنا قلب شکر کرنے والا بنا لے، وَلِسَانًا ذَاكِرًا، اپنی زبان کو ذکر کرنے والا بنا لے، اپنی زبان سے اللہ کو یاد کرنے والا بنا دے۔ اللہ اللہ وَمُؤْمِنَةً، اللہ اللہ اور مومنہ عورت جو نیک صالح عورت ہے اس کو اپنی زندگی میں ڈال کر اس کے ساتھ زندگی بسر کر، بندے کا مال و متاع نیک صالح عورت ہے۔ اللہ اللہ اس سے بھی بڑھ کر سنیے، توجہ فرمائیے، اللہ نے پوری دنیا کا ذکر کیا قرآن پاک کی ایک آیہ مبارکہ میں، پوری دنیا کے مال و متاع کا، ساری دنیا کی خوبصورتیوں کا اللہ نے ذکر فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ اللہ اکبر۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے اندر جو چیز سب سے زیادہ خوبصورتی کا باعث بننے والی، اس دنیا کو سجانے اور پھبانے والی کا ذکر کیا تو سب سے پہلے فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، لوگوں ہم نے دنیا کو لوگوں کے لیے خوبصورت کیا عورت کے ساتھ۔ اللہ 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 کیا معنی؟ یہ عورت اللہ
کے نزدیک اس دنیا کا حسن ہے، اس دنیا میں بڑی عزت والی مخلوق ہے۔ اللہ اللہ، دنیا میں حقیر عورت نہیں ہے، عزت والی اسلام میں عورت کو قرار دیا ہے۔ اللہ اللہ، وہ لوگوں اسلام تو مثالی عورت، نیک صالح عورت کی مثال قرآن پاک میں ذکر فرماتے ہیں، ان کے اوصاف کا ذکر فرماتے ہیں۔ اللہ اللہ، اللہ کے قرآن کو سننا محبت کے ساتھ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرة واجرا عظیما۔ اللہ اللہ، اس پوری آیا مبارکہ میں میرے رب نے ان مثالی عورتوں کا ذکر کیا ہے جنہوں نے اپنی زندگی کو لوگوں کے لیے نمونہ بنا دیا ہے۔ اللہ اللہ، سننا بڑی محبت کے ساتھ، میری بہنا تو بھی سننا، میری اماں تو بھی سننا، اور میرے بھائی میرے برادر، ان مثالی عورتوں کی زندگیوں کو سنو، پڑھو، اپنے گھروں میں شامل کرو نا۔ اللہ کی قسم، آج ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا بگاڑ یہ ہو چکا ہے، مرد اور عورت کا اتفاق نہیں ہو رہا۔ گھر میں اختلافات کی سب سے بڑی وجہ، مرد اپنے حقوق کو ہی جانتا ہے بس، عورت اپنے ہی حقوق کو جانتی ہے، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ نانا لوگوں، مثالی عورت کیسی ہے؟ اللہ نے فرمایا مسلمات، اسلام لانے والی، مسلمان ہونے والی، اللہ کے دین کو ماننے والی لوگوں، ان میں سب سے بڑی مثال میرے پاک پیغمبر رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت توحید کا اعلان فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، میرے نبی نے پیغام دیا، لوگوں اسلام آ گیا ہے، مسلمان ہو جاؤ، اسلام قبول فرما لو۔ اللہ اللہ، کائنات کے لوگوں، مکے کے اندر بڑے بڑے چودھری ہوں گے، بڑے بڑے نامور ہوں گے، انہی جناب رئیس زادوں میں میرے نبی علیہ السلام کی زوجیت میں آنے والی سیدہ کائنات سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ مکے کی جناب رئیس زادی عورت ہیں، میرے نبی کے عقد اطہر میں آ گئی ہیں۔ جب پتہ چلا میرے پیغمبر نے اسلام کی دعوت دے دی ہے، کائنات کے لوگوں، سب سے پہلے اگر اسلام کا کسی نے اسلام کو مانا ہے، کلمہ توحید کو مانا ہے، اللہ کی زمین پر میرے نبی کی امت میں جو سب سے پہلے شامل ہوئی ہے عورت ہوئی ہے سیدہ خدیجہ آئی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ میرے نبی کا اذن کلمہ پڑھ لیا ہے، اسلام کو مان لیا ہے، اب صبح بھی اسلام کے مطابق، شام بھی اسلام کے مطابق لوگ میرے نبی پر جناب پتھراؤ کرتے ہیں، سیدہ میرے نبی علیہ السلام پر اپنا مال لٹاتی ہیں، لوگ میرے نبی کو تان و تشنید کرتے ہیں، سیدہ میرے نبی پاک کو دلاسے دیتی ہیں۔ کائنات کے لوگ میرے
نبی کو غلط القابات سے پکارتے ہیں. میرے نبی کی خدیجہ کیا کہتی ہے؟ انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق. سونے پیغمبر آپ میرے سر کے تاج ہیں. آپ کے اوصاف کا میں تذکرہ کرتی ہوں اور دعویٰ کرتی ہوں واللہ لا یضیک اللہ ابدا. میں اللہ کی قسم کھاتی ہوں اللہ کبھی آپ کو ذلیل نہیں کرے گا, کبھی آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گا. کائنات کے لوگوں رئیس زادی ہیں, کبھی غار ہرا پر میرے نبی کا کھانا لے کر جا رہی ہیں, کبھی غار سور کی طرف. اللہ اللہ میرے رب نے پھر اس مثالی عورت کو کیا اعزاز دیا. اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کائنات کے لوگوں ایک دن میرے پاس جبریل امین آئے ہیں. فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ کے پیغمبر آپ کی طرف آپ کی پیاری بیوی سیدہ خدیجہ کھانا لے کر آ رہی ہے. لوگوں حدیث میں میرے نبی پاک نے الفاظ نقل کیے ہیں. فرمایا یدی اناؤن, اس کے ہاتھ میں کھانے کے برتن گئے. اللہ اللہ اے اللہ کے پیغمبر اس خدیجہ کو جب آپ کے پاس آئے پیغام دے دو یقرئک ربک السلام. اے میرے پیغمبر خدیجہ آپ کے پاس آئے اس کو بتلا دو اے خدیجہ تیری یہ شان ہے میں جبریل تجھے سلام کرتا ہوں. جبریل ہی نہیں خود رب جلیل تجھے سلام پیش کر رہا ہے اور بشارتیں دے رہا ہے. اے خدیجہ تیرا اسلام رب کو اتنا پسند آیا ہے تو دنیا میں موجود ہے, رب نے تیری جنت کو تیار کر دیا ہے. اللہ اللہ یہ ہے مثالی خاتون جنہوں نے اسلام کو اپنا لیا ہے, جنہوں نے اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ کے تذکرے نہیں کیے. نبی پاک نے کلمے کا اعلان کیا فوراً تسلیم کر لیا. اللہ اللہ آگے بڑھیے. فرمایا والمؤمنین والمؤمنات, کائنات کے لوگوں ایمان لانے والے مرد ایمان لانے والی عورتیں, اللہ اللہ ایمان میں پختگی اختیار کرنے والی عورت. لوگوں میرے رب نے اس کی بھی تعریف کر دی ہے. اللہ اللہ ایمان کیا ہے؟ فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالقدر خیرہ وشرہ وبالیوم الآخر. اللہ اللہ ایمان اس بات پر لے کے آئی ہے کہ میں نے دنیا سے جب چلے جانا ہے دوبارہ قیامت کا دن آئے گا. ایمان اس بات پر لے کے آئی ہے جو میرے مقدر میں ہے مجھے مل کر ہی رہے گا. ایمان اس بات پر لے کے آئی ہے اللہ کے تمام انبیاء برحق ہیں, کتابیں برحق ہیں, فرشتے برحق ہیں. ایمان اس بات پر لے کے آئی ہے اس دنیا کے اندر اللہ کے علاوہ نہ کوئی بگڑی بنا سکتا ہے, نہ کوئی بنی بگاڑ سکتا ہے, نہ کوئی اولاد عطا سکتا ہے, نہ کوئی شفا عطا سکتا ہے, نہ کوئی جناب کسی کو دولت عطا سکتا ہے, نہ کسی کو غریب بنا سکتا ہے. تمام تر کی مشکل کشائی اللہ کے پاس ہے, تمام تر کی حاجت روائی اللہ کے پاس ہے. یہ عقیدہ بنا لیا ہے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناسا ویجعل من یشاء حقیما.
اللہ 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 یہ عقیدہ بنا لیا ہے، یہ اصول بنا لیا ہے۔ اللہ 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 کائنات کے لوگوں کیا عقیدہ بنا لیا ہے میری بہنا میرے بھائی، ایسا عقیدہ بنا لیا کہ دیاں دے وے پوت دے وے اس دی رضا، کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھدا۔ سبحان اللہ۔ اور دیاں دے وے پوت دے وے اس دی رضا، کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھدا، کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھدا۔ دیاں پوت موتی یارو انمول نے، سارے اختیار میرے اللہ کول نے۔ آج بندیا تو رب والوں ناتا توڑیا، جن نے تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا۔ آج بندیا تو رب والوں ناتا توڑیا، جن نے تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا۔ اکھاں وچ موتی، اکھاں وچ موتی جڑے گول گول نے، سارے اختیار میرے اللہ کول نے۔ اللہ اللہ یہ عقیدہ بنا لیا جس میری ماں نے، جس میری بہنا نے، پھر اس پر استقامت اختیار کی۔ کیسا عقیدہ بنایا؟ اللہ اللہ آؤ میں مثالی عورت آپ کے سامنے پیش کروں۔ اللہ اللہ کائنات کے لوگوں یہ ایک عورت ہے، اللہ اللہ سیدہ آسیہ علیہ السلام۔ کائنات کے لوگوں زندگی کیسی بسر کر رہی ہیں؟ فرعون کی بیوی ہے، فرعون جو اپنے آپ کو خدا کہلوا رہا ہے، بادشاہی نہیں لوگوں کا خدا بنا بیٹھا ہے معاذ اللہ۔ کائنات کے لوگوں عزت اور جناب عیش و عشرت کیسی ہے؟ ہر طرح کا لباس آسیہ کے پاس موجود ہے، ہر طرح کی آسائش آسیہ کے پاس موجود ہے، ہر طرح کی نعمت میرے رب نے اس کو عطا کر دی ہے۔ اللہ اللہ لیکن جب پتہ چل گیا للہ ملک السماوات والارض، بادشاہ تو میرا اللہ ہے، میرا خامد خدا نہیں ہے، خدا تو آسمانوں پر گئے۔ اللہ اللہ ایمان دل میں آ گیا، ایمان دل میں آ گیا۔ اللہ اللہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ اللہ اللہ فرعون کو پتہ چلتا، اپنے سامنے بلا لیتا ہے، کہتا آسیہ تجھے نہیں پتا میں وہ فرعون ہوں جس نے تجھے ہر نعمت دلوائی ہے، ہر تجھے دنیا کا آرام دیا ہے، تو پوری دنیا کی ملکہ بنی ہوئی ہے۔ اللہ اللہ اے آسیہ تجھے علم نہیں ہے کہ لوگ مجھے سجدہ کرتے ہیں، تو میرے ہی گھر میں میرا انکار کرنے لگ گئی ہے۔ اللہ اللہ کائنات کے لوگوں سیدہ فرماتی ہیں اے فرعون تیری آسائش و آرائش کی کیا بات، یہ جو کچھ بھی ہے میرے رب کا عطا کردہ ہے، اور رہی تیری عبادت کی بات تو اس لائق ہی نہیں کہ تیری عبادت کی جائے۔ اللہ اللہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لوگوں سیدہ آسیہ نے جب فرعون کے سامنے توحید کا اعلان کیا، فرعون نے ظلم کیا ہے، ظلم کی انتہا کر دی ہے، کبھی جناب کوئی سزائیں دلوا رہا ہے، کبھی کوئی سزائیں دلوا رہا ہے، ہر طرح کی سزا میری ماں آسیہ کو دی جا رہی ہے، لیکن میری ماں آسیہ نے لوگوں کائنات کے لوگوں اور میری بہنا میری اماں آج تجھے ساری زندگی اللہ خوشیوں والی عطا کر دے، ایک بیماری آ جائے کبھی کسی کا داغا باندھ لیتی ہے، کبھی کسی کا تعویذ پہن لیتی ہے، آج جب میرا رب تجھے سب کچھ عطا کر دے، ایک اولاد سے محروم کر دے، کبھی کسی در پر جا کر دھکے کھانے لگ جاتی ہے، کبھی کس در پر جا کر دھکے کھانے لگ جاتی ہے، اور میرا رب تجھے ساری زندگی آرام پہنچائے، ایک بیماری آ جائے کبھی جھاڑو اٹھا کر کہیں رکھنے چلی جاتی ہے، کبھی کہیں رکھنے چلی جاتی ہے، نہ میری بہنا نہ میری بہنا اللہ کو ماننے کے بعد سیدہ آسیہ کی سیرت کو پڑھنا
مارا, گھر میں فرعون نے بندے سلاسل کر دیا گئے, تنگیوں کا پہاڑ ڈال دیا گئے. کائنات کے لوگوں کتنی تنگیاں, کتنی تنگیاں. اللہ اللہ مفسرین لکھتے ہیں ایسے سیدہ آسیہ کو لٹا لیا گئے. فرعون نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا, جاؤ لوہے کی میخیں لے کر کے آؤ, لوہے کی میخیں لے کر کے آؤ. بڑی بڑی میخیں لائی گئی ہیں. سیدہ آسیہ کے پاس کھڑا ہے فرعون, میری آسیہ کے جسم پر میخوں کو گاڑا جا رہا ہے. اور لوگوں تمہیں ایک کانٹا لگے تم اللہ کی توحید کو چھوڑ کر در در کی ٹھوکروں پر چلے جاتے ہو. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سیدہ آسیہ کے جسم پر اتنے زخم کر دیے ہیں, اتنا ظلم کر دیا ہے. اللہ نے قرآن میں نقشہ کھینچ دیا, فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اللہ اللہ فرعون کا ظلم و ستم دیکھ کر سیدہ آسیہ کہتی ہے اللہ اے اللہ میں تیرے اوپر ایمان لے کر کے آئی, ربی نجنی من فرعون, اللہ اس فرعون کے ظلم سے نجات عطا کر دے. لوگوں مفسرین لکھتے ہیں سیدہ آسیہ ایسے فرعون میخیں گار رہا ہے, سیدہ آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی ہیں. اللہ اللہ فرعون کہتا آسیہ تیرے جسم پر میخوں کو گاڑا جا رہا ہے, تو مسکرائے جا رہی ہے, تیری جان کو نکالا جا رہا ہے, تو مسکرائے جا رہی ہے. اللہ اللہ میری بہنا, میری اماں, میرے بھائی, ایمان کی لذت کیا ہے, ایمان کی محبت کیا ہے. جب بندہ رب کا وفادار ہو جائے, جب بندی رب کی وفادار ہو جائے, جب مسلمان اللہ کا وفادار ہو جائے, جب عورت اللہ کی وفادار ہو جائے. میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا فرعون کہتا آسیہ مسکراتی کیوں ہے؟ سیدہ آسیہ فرماتی ہو ظالم تجھے کیا پتا, تو اس دنیا میں اپنی خدائی کے ڈنڈورے کے بدلے مجھے مارنا چاہتا ہے. میں اپنے رب کی محبت پر ڈٹ گئی ہوں, ابھی دنیا میں موجود ہوں, آسمانوں کی طرف دیکھتی ہوں, میرا اللہ سارے پردے ہٹا کر جنت کے اندر بنا میرا مال مجھے دنیا میں دکھا رہا ہے. اللہ اللہ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. اور لوگوں کبھی عورت ہو تو صحیح وفادار, مثالی عورت بنے تو صحیح. اللہ کی قسم میرا رب دنیا میں اسے بشارتیں سنائے گا, دنیا میں اس کی عزت کروائے گا. میرا اللہ قرآن کے اوراق میں اس کا تذکرہ کروائے گا. اللہ اللہ. اور کون کہتا ہے اسلام عورت کو نقص کے طور پر بیان کرتا ہے, اور نانا اسلام تو عورت کے روشن کردار کو واضح کرتا ہے. اللہ اللہ. آئیے ذرا تہذیب وقار. اللہ فرماتے ہیں والقانتین والقانتات, کائنات کے لوگوں اللہ کی فرما بردار عورتیں, اللہ اللہ والدین کی اطاعت گزار عورتیں, اپنے خامدوں کی اطاعت گزار عورتیں. اللہ اللہ. کائنات کے لوگوں توجہ فرمائیے گا, غور کیجئے گا. میرے پاک پیغمبر رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں پر مثالی خاتون اسلام والی کا ذکر کیا ہے, ایمان والی کا ذکر کیا ہے, وہیں پر خاندانی با وفا خامد کی وفادار مثالی خاتون کا بھی ذکر کیا ہے. اللہ اللہ. کائنات کے لوگوں میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں اللہ کا پیغام ہے اذا صلت
صلت المرأۃ خمسہا وصامت شہرہا واطاعت بالہا وحفظت فرجہا. کائنات کے لوگوں، جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھنے لگ جائے میری بہنا، اور مردوں کے لیے کبھی جناب نماز کا حکم ہے، کبھی روزے کا حکم ہے، کبھی صدقے کا حکم ہے، کبھی بیوی بچوں کے خرچے کا حکم ہے، کبھی والدین کے خرچوں کا حکم ہے، کبھی کسی کے حقوق کا حکم ہے. کائنات کے لوگوں، مردوں کے لیے بے شمار حقوق ہیں، لیکن عورت کتنی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آسانی بنا دی ہے. فرمایا 4 کام کر لے، نماز کی پابندی کرے، روزہ رکھے پورے سال میں 1 ماہ. پھر فرمایا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہو جائے. میرے پیغمبر نے فرمایا 4تھا کام، اپنے خاوند کی اطاعت کرنے والی ہو جائے. جو عورت اپنے خاوند کی وفادار ہو جائے گی، میرے پیغمبر نے فرمایا قیل لها ادخل الجنہ، اللہ تبارک و تعالی اس کو یہ اعزاز عطا فرمائیں گے، اپنی جنت کے 8 دروازے کھول دیں گے. فرمائیں گے اے اللہ کی بندی، تیرے ان 4 کاموں کے بدلے میری جنت کے 8 دروازے کھول دیے گئے ہیں، جس سے چاہتی ہے گزر جا. اللہ اللہ، یہ ہے اعزاز مثالی عورت کے لیے کہ وہ خاوند کی وفادار ہو جائے. اللہ اللہ، کیوں نبی پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سیدنا حسین بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی پھپھو جان آتی ہیں. میرے پیغمبر پوچھتے ہیں اللہ کی بندی اپنے خاوند کی اطاعت کرتی ہے یا نہیں کرتی، اس کی خدمت کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ جی اللہ کے پیغمبر میں کرتی ہوں. فرمایا کہاں تک؟ اللہ کے پیغمبر جو میں اپنی ہر حد المقدار کوشش کے مطابق اپنے خامد کی ہر خدمت کرتی ہوں، اللہ کہ میں مجبور ہو جاؤں. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے اللہ کی بندی یاد رکھ تیرا خامد تیرا خامد تیرا خامد. اور مثالی عورت بننے کے لیے میرے پیغمبر کا پیغام سن لو میری بہنا. فرمایا ہوا جنت کا و نار کی، اے اللہ کی بندی تیرا خامد تیرے لیے جنت بھی ہے جہنم بھی ہے. اگر اطاعت کرے گی جنت ملے گی، نافرمانی کرے گی جہنم میں جائے گی. اللہ اللہ، کیوں مثالی عورت کا کردار اپنے خامد سے وفا کرنا ہے. اللہ اللہ، بلکہ میرے پاک پیغمبر رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو فرمایا اللہ کے بندے دنیا میں سب سے بہترین نیک عورت ہے. اللہ اللہ، اس کے 3 اوصاف ہیں. کون سے 3 اوصاف؟ فرمایا اذا نظر الیہا سرته واذا امرها طاعته واذا غاب عنها حفظته. نیک عورت کے 3 اوصاف ہیں. ایک تو اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، دوسرا اپنے خامد کی اطاعت کرتی ہے، تیسرا اپنے خامد کو ہمیشہ خوش رکھتی ہے، ہمیشہ خوش رکھتی ہے. اللہ اللہ، کیسا خوش رکھتی لوگوں مثالی عورت میرے پاک پیغمبر رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری صحابیہ سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے جناب اپنے گھر میں موجود ہیں. ابو طلحہ ان کے خامد گئے، ایک بچہ چھوٹا سا چند دنوں کا ان کے گھر میں موجود گئے. توجہ فرمائیے گا آخری باتیں. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی سیدنا ابو طلحہ فرماتے ہیں میرا بیٹا ایک دن بیمار ہو گیا، میں کاروبار پر چلا گیا، شام کا وقت آیا، میرے گھر آنے سے پہلے میرا بیٹا دنیا سے رخصت فرما گیا. اللہ اللہ، اور میری بہنا میری اماں ذرا توجہ کر، ذرا توجہ کر. خامد کے آرام کا کہاں تک خیال کرنا ہے، خامد کی جناب تھکن کا کہاں تک خیال کرنا ہے، خامد کی خدمت کا کہاں تک خیال کرنا ہے. سیدہ ام سلیم
کا بیٹا دنیا سے رخصت فرما گیا، ماں نے دیکھا کہ باپ ابھی گھر میں نہیں آیا، شام کو آئے گا، وہ تو سارے دن کا کام کاج کر کے تھکا ماندا ہوگا، جب گھر میں آئے گا بیٹے کی خبر سنے گا تو بےتاب ہو جائے گا، پریشان ہو جائے گا۔ میرے پیغمبر کی صحابیہ نے ترکیب اختیار کی، اللہ اللہ اللہ، ہائے کاش کہ آج کی ماں بہنوں کا بھی کردار ہو جائے۔ آج کل ہمارے ہاں تو ہوتا ہے نا یار، خامد اجے کام تے پہنچیا نہیں، مگر ہی فون، فلانے نے جناب اپنے اوپر گلاس توڑ دیتا، فلانے نے پیر جناب گڈی تھلے دے دیتا، فلانے نے انج کر لیا، فلانے نے انج کر لیا۔ جناب ہمارے گھروں کا تو یہ مزاج ہے کہ ہر خبر خامد کو پہنچاتی ہے، ہر خبر تکلیف دینے والی، فلاں نے مجھے ایسے کہہ دیا، فلاں نے مجھے یوں کہہ دیا، تیری وجہ سے اس گھر میں میرے لیے عذاب بن گیا ہے، ایسی ایسی باتیں کرتی۔ حضرات میرے نبی کی صحابیہ کا کردار دیکھیں، اللہ اکبر، بیٹا فوت ہو چکا ہے، خامد نے گھر میں آنا ہے، بیٹے کو سائیڈ پر رکھ دیا، خامد کے لیے کھانا تیار کرنے لگ گئی، اللہ اکبر، کھانا تیار کیا، خامد گھر میں آیا، پوچھا میرے بیٹے کا کیا حال ہے؟ کہتی ہے وہ پہلے سے زیادہ بہتر ہے، میں قربان جاؤں سیدہ سلیم کے جملوں پر، پہلے سے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ اللہ، سیدہ سلیم نے کھانا کھلایا، رات بستر بچھایا، آرام کے لیے خامد کو لٹایا، اللہ اللہ، جب تھکن دور ہوئی خامد کی، بڑے پیارے انداز کے ساتھ فرمانے لگی، اللہ کے بندے ایک بات تو بتلا، ایک امانت اگر کسی نے دی ہو، اگر واپس مانگ لے تو دینی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اللہ اللہ، حضرات یہ ہے مثالی خاتون جو اپنے گھر کو ہر وقت جنت بنا دیتی ہے، ہر وقت خوبصورت بنا دیتی ہے، تمام تر حالات کا مقابلہ کرتی ہے۔ اللہ اللہ، یہ کوئی مثالی عورت نہیں کہ خامد جناب خوشیاں دکھلائے تو پھر تو بلے بلے، جب خامد پر تھوڑی تنگی آ جائے تو اس کے گلے شکوے تکبر کے الفاظ، اللہ اللہ، ایسی مثالی عورتیں نہیں، بلکہ میرے پیغمبر کی صحابیہ نے فرمایا اللہ کے بندے پھر تیار ہو جا، تیرا بیٹا جو دنیا میں اللہ نے بطور امانت دیا وہ دنیا سے رخصت فرما گیا۔ بڑے پریشان ہوئے، سیدھے نبی پاک کے پاس گئے، اللہ کے پیغمبر میری اہلیہ نے یہ کام کیا ہے، میرا بیٹا فوت ہو گیا، رات بھر میرے ساتھ گزاری، مجھے بتایا نہیں۔ میرے نبی مسکرا دیے، آپ نے فرمایا ابو طلحہ اللہ تیرے خاندان میں برکت ڈال دے، کائنات کے لوگوں ایک بیٹے پر صبر کیا، میرے رب نے اس عورت کے کردار کو سراہا، اللہ نے بے شمار بیٹے بھی عطا کیے، اور اس کے بعد جو بیٹا عطا کیا سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو خادم رسول بنا اور جلیل القدر صحابی بن گیا۔ اللہ اکبر، یہ مثالی عورت کا کردار ہے، اس کے کردار کی وجہ سے میرا اللہ عزتیں عطا فرماتا ہے۔ اگر میں بیان کروں بے شمار ایسی عورتیں ہیں کہ جن کے کردار کی وجہ سے میرے رب نے دنیا میں لوگوں کو روشناس کیا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔